عزاداران امام، شہادت امام حسن ابن علی علیہ السلام کی۔ میں نے آج مجلس کا آغاز ایک مشہور سورہ، سورہ کوثر، اس کی پہلی آیت سے کیا۔ یہ وہ سورہ ہے جو ویری ریکمنڈڈ سورہ، اولاد کے لیے بہت اچھا سورہ ہے، اس لیے کہ اس سورے میں اللہ نے نسل کا ذکر کیا، اولاد کا ذکر کیا۔ بہت ہی اچھا سورہ، مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ شہزادی کونین سے وابستہ ہے، مادر حسنین سے، اس لیے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا تھا جب بی بی کی ولادت ہوئی تھی۔ جب بی بی کی ولادت ہوئی مکے میں، تو مکے کے کافر اور مشرکین نے آ کے کہا تھا کہ رسول کی نسل ابتر ہو گئی، نسل ختم ہو گئی، جنریشن ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپ کو لڑکی پیدا ہوئی۔ میں نام نہیں لیتا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ مکے کے وہ کون بڑے بڑے لوگ تھے، تاریخ کے بڑے بڑے لوگ۔ تو ان لوگوں نے آگے کہا تھا کہ نسل رسول ختم ہو گئی، ابتر ہو گئی، اب بیٹا نہیں ہے، نسل ختم ہو جائے گی، اب ان کے بعد کیا کرو گے؟ مسلمانوں سے کہہ رہے۔ اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی، جب کہا کہ ابتر ہوگی، سرکار کو تکلیف ہوئی، ہرٹ ہوا۔ اللہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ حبیب کو ہرٹ ہو جائے۔ اللہ کا حبیب ہے ہمارا رسول، اللہ کے رسول کو ہرٹ ہو، اللہ یہ کبھی برداشت۔ اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا، کہا میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، فصل لربک وانحر، تم فوراً شکر ادا کرو، نہر کرو جانور کو، فصل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ابتر تو وہ ہوئے، ان کی نسل تباہ ہوگی۔ دوستو، اب لفظ کوثر، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ میں مولا حسن ہی کے اوپر، کوثر کیا ہے؟ اتنا چھوٹا سا ورڈ ہے کوثر۔ کوثر وہ نہر کا نام نہیں، ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابو بکر، انہوں نے اس کی تفسیر لکھی، کئی علماء نے لکھی، تفسیر کبیر میں بھی ہے۔ میں اپنے علماء کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے جو مسلمانوں کے علماء جس کی ہم سب عزت کرتے، انہوں نے جب سورہ کوثر کی تفسیر لکھی تو کہا کہ ایک عالم نے لکھا کہ کوثر کے معنی وہی کوثر ہے جو حوض کوثر ہے، ایک نے لکھا کہ جنت میں ایک حوض ہے جس کا نام کوثر ہے جو اللہ نے رسول کو عطا کیا، ایک نے کہا ایک درخت ہے، ٹری ہے جنت میں، وہ اللہ نے رسول کو عطا کیا۔ ایک سارے مسلمانوں کے مفسرین کی بات کر رہا میں، ایک نے لکھا کہ نبوت ہے، جو اللہ نے نبوت دی رسول کو، اس کا مطلب ہے کوثر کا۔ سارے یہ جو دیے گئے جن مفسرین نے لکھا، ان ساروں کو رد کیا عبداللہ ابو بکر نے۔ عبداللہ ابو بکر کہتے ہیں کہ جنت میں جو نہر ہے وہ تو بعد میں ملا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا خود یہ اعلان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اور اس سورے میں اللہ کہہ رہا فصل لربک، پلیز غور سے سنیں، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، فصل لربک، فوراً آپ نہر کرو جانور کو، شکر ادا کرو۔ کہا کہ عربی میں جب بھی دو، غور سے سننا، دو سینٹنسز سمجھتے ہو نا، دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آ جائے تو اس کا مطلب ہے فوراً۔ پلیز 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 غور سے سنو، دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آئے تو اس کا مطلب رائٹ ناؤ، فوراً ساری دیواریں ٹوٹ جاتی بلا فصل۔ اب اس کی مثال دوں، کن فیکن، اللہ ارادہ کرتا فوراً ہو جاتا، یہاں پہ بھی فے ہے، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، فے ہے یہاں پہ بھی بیچ میں، فوراً، بیچ میں کچھ اور نہیں، بلا فصل۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فوراً کہا فصل لربک وانحر، فوراً تم شکر ادا کرو، نہر کرو جانور کو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ لفظ فے استعمال ہو رہا، اس کا مطلب ابھی کوئی چیز اللہ نے عطا کی ہے،
اس لیے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو اس وقت تو کچھ نہیں تھا، یا وہ تھا جس نے خلق کیا تھا یا وہ تھے جو تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ خود اللہ کا رسول کہتا کہ ہم نے ہزاروں برس اس کی عبادت کی ہے، ہم عبادت کر رہے تھے، ہماری عبادت کو دیکھ کے ملائکہ نے عبادت سیکھی، ہماری وجہ سے یہ سب زمین اور آسمان بنے۔ تو اس میں کہا عبداللہ ابو بکر عبداللہ کہتے کہ ابھی کوئی چیز عطا کی، حوض کوثر بعد میں بنا، درخت بعد میں بنا، رسول تو پہلے سے تھا۔ تو اب وہ کہتے کہ کوثر نہ حوض کوثر ہے، نہ وہ درخت ہے، نہ وہ نبوت ہے، نہ وہ جھاڑ ہے، بلکہ کوثر کے معنی کثیر اولاد کا ہونا ہے، اور کثیر اولاد کسی اور کے بطن سے نہیں، مادر فاطمہ ہے جو بیچ میں آئی، فاطمہ کے بدن سے۔ اور حسن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر پیدا ہوئے۔ اللہ نے کیا کہا کہ ان کی نسل ابتر ہوئی، تم کو تو ہم نے کوثر عطا کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا، 1400 سال ہو گئے، جن جن لوگوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، ولید نے، خالد نے، جن جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول کی نسل ابتر ہو گئی، نسل ختم ہو گئی، 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی ابو جہل کی نسل کا ہے بھی، ابو لہب کی نسل کا ہے بھی، تو یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں۔ ابو لہب کی نسل کا کوئی ہے بھی، تبت یدہ ابو لہب ہی نے پورا سورہ ہے قرآن کا۔ اگر ابو لہب کی نسل کا جنریشن سے کوئی ہے بھی، تو یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کی نسل کا ہوں، ابو لہب کی نسل کا ہوں۔ وہ عالم دین ابو بکر عبداللہ ابو بکر کہتے کہ کمال ہے، سب سے زیادہ نسل فاطمہ کو شہید کیا گیا، لیکن آج یہ کمال ہے کہ پورے 1400 سال کے بعد بھی 24 گھنٹے پوری دنیا میں اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہے کوثر، یہ ہے اولاد، یہ ہے کوثر۔ اور میرا مولا حسن پہ بولنا ہے، سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے۔ 15 رمضان تھی، 2 ہجری، یہ وہی سال تھا جس سال مسلمانوں پر روزے واجب کیے گئے۔ حسن کی ولادت سے پہلے روزے واجب نہیں تھے، مولا کی ولادت کا سال جو تھا اس سال روزے واجب ہوئے۔ 15 کی صبح تھی، مدینہ تھا، اس زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا، راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر، نکڑ کے اوپر چھوٹے چھوٹے چراغ رہتے تھے۔ فجر سے پہلے پورا مدینہ روشن ہو گیا، برائٹ ہو گیا، اور ایسی روشنی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک روشنی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، اس زمانے میں روشنی کا دیکھنا ایک حیرت کی بات ہوتی، اتنی روشنی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ سک رہے تھے۔ اس کے بعد سب پریشان ہو کے سرکار کے پاس آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہو گیا مدینے میں؟ کہا علی کے دروازے پہ جاؤ۔ ایک بات بولو، رسول کا جملے سنت ہے یا واجب ہے؟ واجب بھی لو تو جانا ہے در علی پر، سنت بھی یہ ہے کہ در علی پہ جانا ہے۔ اب جو گئے مولا کے دروازے کے اوپر، تو مولا کے دروازے سے وہاں سے روشنی برآمد ہوئی تھی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ نے آج مجھے بیٹا عطا کیا، حسن دنیا میں آیا۔ سرکار سیدھا گھر میں، بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا، سیدھا سرکار شہزادی کونین کے گھر پر، اور آ کے نماز کے بعد آ کے کہا میرے بچے کو میرے حوالے کرو۔ تو میمن نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ذرا غسل دے لے۔ تو آپ نے کہا تو کیا غسل دے گی جس کو اللہ نے پاک رکھا؟ امام حسن کو گود میں لیا، اپنی زبان منہ میں دی، پیار کیا۔ مولا سے پوچھا یا علی کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نام رکھیں گے؟ تو کہا جبرائیل نے ابھی آ کے کہا اس بچے کا نام حسن رکھو۔ مولا حسن کی زندگی کے کون سے ایشوز ہیں، کون سے پہلو ہیں جو ہم آج اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز۔ اب تک آپ بہت خوش ہوئے 15-20 منٹ، اب بھی خوش ہونا، اس لیے کہ ذکر حسن ہے۔
حسن کی امپورٹنس صرف اس سے لگا لو کہ حسین کا امام تھا حسن، حسین جیسے امام کا امام ہے حسن. کتنی بڑی بات ہے نا. سب کلنا کی منزل پر ہے. مولا حسین اور مولا حسن ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اگر حسن کربلا میں ہوتے تو حسن بھی وہی کرتے جو حسین نے کیا. ایسا نہیں ہے. مولا حسن کی زندگی کے کئی ایسے حصے ہیں جو آج ہم اپنی زندگی میں لے کے آنا. پھر وہ دعا بھی بتاؤں گا جو مولا حسن کل جو 2 چیزیں چھوڑی تھی، 2 چیزیں میں نے کہا تھا کہ آج امام حسن سے ہے، وہ آج بتاؤں کہ مولا حسن نے ہم کو پیغام کیا دیتے. دوستو امام حسن جب آپ کی زندگی کا پہلا میسج 3 یا 4 دن ہوئے، مولا حسن جھولے میں تھے. ام ایمن آتی ہے، آ کے شہزادی کونین سے کہتی ہیں کہ بی بی غضب ہو گیا. بی بی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا ایسے معلوم ہو رہا جیسے حسن دنیا سے چلا گیا، اب شہزادہ دنیا سے ختم ہو گیا. بی بی تو جانتی تھی. بی بی نے کہا کہاں دیکھ؟ تو کہا جھولے میں جا کے دیکھیں. چند دنوں کے ہیں امام حسن کے یہ حال تھا کہ آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف، چند کی طرف تھی، سکتے کا عالم. بی بی نے مسکرا کے کہا میرا بیٹا لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا. جو جھولے سے بیٹھ کے لوح محفوظ کو دیکھے اس کا نام حسن ہے. امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے، دسترخوان حسن. میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا، آپ ٹرائی کرنا، یہ عمل کو ٹرائی کرنا. یقین کرو تو میری بات پہ. ہر مہینے کے تم کو ایک ہوم ورک دے کے جا رہا امام حسن کے نام پہ. آپ کا دسترخوان اتنا مشہور تھا کہ مدینے میں لنگر تھا، جتنے غریب مسکین فقیر سب آ کے مولا کے دسترخوان پہ کھاتے تھے. باہر سے جتنے مسافر آتے تھے سب کو معلوم تھا مدینہ جائیں گے تو دسترخوان حسن ہوگا، حسن کا دسترخوان ہوگا. وہی تو واقعہ مشہور مسجد کوفہ، مسجد نبوی. اور ایک مسافر آیا مسجد میں، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھتا ہے ظہر کے بعد ایک آدمی نہیں ہے مسجد میں، بلکہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. وہ جانتا نہیں تھا اس شخص کو. اس شخص نے اس مسافر کو دیکھا، دیکھ کے سلام کر کے کہا قریب آ جا. وہ قریب آیا تو کہا بیٹھ جا، میں ساتھ کھا لے میرے ساتھ کھانا. وہ بیٹھ گیا، دیکھا کہ سوکھی روٹی نکال رہا، پانی کا ایک جام ہے، اس میں رکھا پانی ہے اور روٹی ہے، اور اس کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے کہ اے مسافر کھا لے کھانا. اس نے روٹی کو دیکھا، پانی کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کھانا تجھے مبارک ہو، میں تو علی کے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جا رہا ہوں. اٹھا چلا گیا، مولا حسن کے دسترخوان پہ آیا، کھانا کھانے لگا. کھاتے کھاتے اس غریب کا خیال آیا تو اپنے برتن کو نکال کر ایک لقمہ خود لیتا، ایک لقمہ اس میں ڈالتا. امام حسن کی نگاہ پڑی. مولا حسن نے قریب جا کے کہا بھائی تو اپنا کھا لے، اگر تجھے اپنے اہل و عیال کے لیے لے کے جانا ہے تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. تو اس نے امام حسن کو دیکھ کر کہا کہ اے علی کے بیٹے حسن، میرے کوئی اہل و عیال نہیں ہے، میں مسافر ہوں. میں نے ابھی مسجد کوفہ میں ایک ایسے غریب کو دیکھا ہے کہ جس کے پاس اتنی سوکھی روٹیاں تھیں، وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا، میں اس کے لیے لے کے جانے لگا. تو حسن نے پوچھا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ تو کہا میں نہیں جانتا. وہ کہا وہ میرا بابا علی تھا. اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کر گئے اور جا کے کہا بھائی یہ کھانا ہم بھی نہیں کھاتے. آپ نے دیکھا، اگر اب آپ یہ چاہتے کہ پورے شارجہ یو اے ای میں آپ کا رزق پروٹیکٹڈ رہے، میں اتنی بڑی بات بول رہا جبکہ مجھے معلوم کہ پوری دنیا مجھے سن رہی، اس کے باوجود اتنے یقین کے ساتھ بول رہا یو جسٹ ٹرائی، یو جسٹ ٹرائی. اس سال میں ساؤتھ افریقہ میں تھا رمضان میں، مولا کی ولادت پہ. میں نے وہاں بتایا تھا جوہانسبرگ میں، وہاں پہ لوگوں کی لائف بدلی. میں آپ سے بول رہا ہوں ہر مہینے کی 15 تاریخ کو، اب ربیع الاول آ رہی، 15 ربیع چاند سے 15 ربیع الاول، ایوری منتھ 15th آف ایوری منتھ کو اپنے گھر پہ آپ اکیلے بیچلر ہیں یہاں پہ، ڈزنٹ میٹر، فیملی کے ساتھ ہے ڈزنٹ میٹر، پورے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بلائے تو بہت اچھا، اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں ہر کیلنڈرز پہ مارک کر لو
مانگ کر کے امام حسن کی نیاز کرو. روٹی کباب جو آپ کی حیثیت ہے, جیسا پانی ضرور رکھنا, ٹھنڈا پانی رکھنا. یہ یاد حسین یاد سکینہ ہے, ہمیشہ یاد رکھو. مولا عباس کی نظر کرو, امام حسن کی کرو, کوئی کرو, ٹھنڈا پانی دسترخوان پہ ضرور رکھنا. اور 3 صلوات, 1 علم, 3 مرتبہ سورہ خل اور 3 صلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا. اور بولو مولا اس رزق میں برکت. اس کا رزق رکتا ہی نہیں, حلال رزق نہیں رکتا. حلال رزق ہے, خمس دیا ہوا پیسہ ہے, کبھی نہیں رکے گا. اگر رزق بند ہے, دسترخوان حسن کی برکت یہ, تمہارا بزنس نہیں چل رہا, تمہاری جاب کا پرابلم ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلا کے امام حسن کا دسترخوان کرو. اکیلے ہو نا, اکیلے کرو. If you are all alone, ایک پانی میں رکھو, ایک روٹی رکھو, ایک کباب رکھو, پانی رکھو, مولا حسن کا گرین کپڑا بچھاؤ. کوئی واجب چیزیں نہیں ہے یہ, میں آپ کو بتا رہا. اہتمام کرو. اس کے بعد فیملی ہے, میاں بیوی بچے. عورتوں کو بول رہا کہ تم اپنے شوہروں کی جاب کی حفاظت کرنا چاہتے تو تم دعا کرنا حسن سے. امام حسن کی عجیب برکت ہے. اور روزانہ اگر کوئی 18 صلوات پڑھ کے 18 ٹائم صلوات پڑھے اور امام حسن کو ہدیہ کر دے کہ مولا حسن آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر, اس سے بھی راستے کھلتے. رزق کے دروازے, میں صرف رزق کی بات کر رہا اس لیے کہ امام حسن کا رزق کے لیے بہت عجیب چیز ہے. 18 صلوات کتنی دیر ہوگی, کچھ بھی نہیں ہے. 18 صلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو اور بولو مولا یہ ہماری طرف سے. تیسری چیز, ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنی دعا میں ایک دعا ایڈ کرنا. یہ ایڈ کر کے دیکھو کہ اللہ تم کو کتنا عروج دیتا ہے. یہاں پہ پورا بزنس ختم ہو جائے گا, تمہارا بزنس رہے گا. کمپنیز میں سب کی جاب ختم ہوگی, تمہاری جاب رہے گی. تمہاری جاب کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں. اتنا پروٹیکشن ہے امام حسن کا. وہی تو میں کہتا یار کہ ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ ٹھنڈا پانی سامنے رکھ کے میں پیاسا ہوں. حسن جیسا کریم ہمارے پاس ہے, میں پیاسا ہوں. حسن جیسا محافظ ہمارے پاس ہے, میں پیاسا ہوں. تو مسئلہ یہ, تو امام رزق کے لیے بہترین واسطہ امام حسن کا. صلوات پڑھو, یہ پڑھو, اور ایک دعا یہ کرنا روز. میں بڑا آہستہ بول رہا ہوں. جنت البقیع کی تعمیر کے لیے, جہاں مولا حسن دفن ہے. آج حسن کی لحد پہ سایہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے دعا کرو. دیکھو تم کو مولا کیسا عروج ہے. تمہاری زندگیوں میں سایہ آ جائے گا, تمہاری لائف میں شیڈ آ جائے گا. بلیسنگ آف امام حسن تمہارے اوپر ایسے آئے گی. اگر کوئی امام تمہارا محافظ ہو جائے, جن تم سے ونڈرز میراکلز ہونے لگے. حسن اس پرسنالٹی کا نام ہے. مولا حسن کا وہ کرنا, وہ یہ دعا ضرور کرنا کہ سایہ آ جائے ان کے. مولا حسن کے ذریعے یہ دعا ہمارے پاس آئی رزق کے لیے. غور سے سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح اٹھ کے بولنا الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. عربی میں آپ اردو میں بولو, گجراتی میں بولو, پنجابی میں بولو, انگلش میں بولو, جس جو زبان آپ کی ہے وہ زبان میں بولو. اللہ سب لینگویجز کو جانتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اردو عربی میں بولیں گے. تو ابھی میرے ساتھ ایک جگہ میں گیا تھا, جگہ کا نام نہیں بولوں گا, وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. تو ایک جگہ گیا, ایک مسجد میں مسجد پڑھی. تو وہاں مسجد کے بعد لوگوں نے بلا کے کہا مولانا یہ صاحب کو سمجھائیں کہ یہ ایک ہی دعا انگلش میں بھی پڑھتے, اردو میں بھی پڑھتے, گجراتی میں بھی پڑھتے, ایک ہی دعا. ان کو بولیے کیوں ویسٹ کر رہے ٹائم, کوئی دوسری دعا پڑھے. ایک ہی دعا کو انگلش, گجراتی, اردو. تو میں نے ان کو پوچھا یار آر یو اوکے, کیوں پڑھتے تم ایک ہی دعا 3 زبانوں میں؟ تو کہتا ہے مولانا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگر اللہ انگلش نہیں جانتا تو اردو تو جانتا ہی ہوگا, اردو نہیں تو گجراتی تو جانتا ہی ہوگا. میں نے کہا اگر ایسا یقین ہے تو ہو گیا کام. تو آپ خالق کائنات کے لیے سوچ رہے ایسا, کوئی زبان میں بولو کیا الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. دوستو اب ترجمہ سنو, خوش ہوگے. روز صبح اٹھ کے مولا حسن کہتے, مولا علی سے یہ حدیث ہمارے پاس آئی, رسول اللہ کی حدیث مولا علی, مولا علی سے امام حسن. امام حسن کہتے ہیں کہ روز صبح اٹھ کے یہ جملہ اپنی زبان پہ بستر سے اٹھے تو بولو دیکھو رزق کیسے کھلتا. کتنے پیارے انداز سے اللہ کا رسول اور امام علی ہم کو بتا رہے. مولا حسن بولتے کہ صبح اٹھ کے بولو
اور سے سنو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا بات ہے یار. اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں رزق دے دیتا تو صرف پیسے والے زندہ رہتے, غریب تو یہی مر جاتا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. تو ایسا رازق کہ کبھی بھوکا رکھتا ہی نہیں, اس تمہارا اتنا کریم ہے کہ میرا مولا حسن کہتا کہ بچہ ماں کے شکم میں بعد میں آتا, پہلے اس کا رزق پیدا کر دیتا. ایسا بڑا. اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے رزق کے لیے؟ فجر کی نماز کے بعد 18 ٹائمز یا وہابو پڑھو. وہابو کے معنی پرووائیڈر, پرووائیڈر کے معنی وہابو کے. 18 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد وہابو پڑھو, تمہارا رزق کھلتا کیسے؟ اس کے بعد اسی فجر کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب, عجیب نام ہے اللہ کا, میں نے ابھی کسی کو بتایا یہ نام, عجیب نام ہے, یا مسبب الاسباب 30 ٹائمز پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا, ویوز بنا. اگر کوئی 30 مرتبہ رات میں اور صبح میں امام حسن کہتے یا مسبب الاسباب پڑھے گا, اللہ اس دیوار میں سے رزق دے گا اسے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا رزق کیسے آئے گا, اس لیے کہ تم اللہ کو بول رہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. آپ سوچیں میری بات. تو یہ وہ چیز ہے امام حسن سے کہ اگر تم اس طرح سے مانگتے رہو نا دوستو, تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا. اور ایک چیز ہے کہ رزق رکے گا نہیں بلکہ بڑھتا جائے گا, برکت ہوتی جائے گی. نیاز نظر سے برکت ہوتی, سلوات سے برکت ہوتی, وہابو پڑھنے سے برکت ہوتی, مسبب الاسباب پڑھنے سے وہ برکت ہوتی, اور آخر میں استغفار کرنے سے برکت ہوتی. وہ کل کی مجلس میں سننا. تو امام حسن کا یہ میسیج تھا, بس آخری ان کی دعا, اس میں مجلس تمام. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس, رزق کے لیے کہا. اب سنو آخری جملے, الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس. مولا حسن کہتے کہ صبح اٹھ کے یہ 2 شکر ادا کرنا. کل امام علی, اللہ کے رسول نے کہا تھا امام علی سے کہ پہلا شکر ادا کرنا کہ تو نے مجھے صحیح اٹھا دیا, دوسرا شکر ادا کرنا کہ تم کو امت محمدی میں پیدا کیا, تیسرا شکر امام حسن کہتے ہیں کہ رزق کے لیے مانگو کہ اللہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. چوتھا شکر, عجیب شکر ہے دوستو یہ, اگر یہ شکر کوئی کرے اللہ اس کی عزتوں پہ ایسا پردہ ڈال دیتا. کیا ہے یہ شکر؟ کہ اللہ تیرا, غور سے سنو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا, لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. آپ نہیں سمجھے, اگر اللہ ستار نہیں ہوتا نا تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. باپ بیٹے کے سامنے نہیں رہ سکتا تھا, ماں بیٹی کے سامنے نہیں رہ سکتی تھی. ہر انسان کے گناہ, اگر میرا جسم پہ بالکل سفیدی ہے, سب کی عزت ہے, تو وہ اس کا کرم ہے. ورنہ اتنے گناہ ہمارے ایسے ہیں جو میں نے الگ کمرے میں کیے, اندھیرے میں کیے, مجھے معلوم یا میرے خدا کو معلوم, لیکن وہ اتنا کریم ہے جب سماج میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں پیش کرتا بندے کو تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کرتا. اب یہی چیز اللہ ایکسپیکٹ کر رہا ہم سے بھی. یہ سب سے بڑا جملہ تھا میرا, یہی چیز اللہ ہم سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا. جب اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا تھا, تمہاری بھی ڈیوٹی یہ ہے, امام حسن کا پیغام یہ ہے, تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ تم بھی اپنے مومن بھائی کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. You don't need to open. اگر تم کسی کے گناہ اوپن کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو اوپن کر دے گا. وہ اتنا بڑا ستار ہے, روز پکار کے بولو یا ستارو یا ستارو. یہ عجیب نام ہے. مولا حسن کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ وہ نام ہے کہ جس سے اللہ نے سارے انسانوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے ان کو عزت دے دی. دوستو بہت امپورٹنٹ یہ میسیجز تھے کہ اللہ کیسے گناہوں پہ پردہ, لیکن اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا. واٹس اپ صبح اٹھ کے مت دیکھو, دیکھ کے یہ مت بولو کہ یہ کس کا میسیج ہے, میں آگے بڑھا دوں. کسی خاندان کے, اپنے بھائی کی, اپنی بہن کے, اپنے رشتہ داروں کے گناہوں کو مارکیٹ میں مت لاؤ. کسی مومن کی کوئی بات کو مارکیٹ میں مت لاؤ. میں کیا کروں, اتنے ٹاپکس کو لے کر آیا تھا لیکن کچھ بھی نہیں پڑھ سکا. تو گھر جا کے زیارت امام حسن ضرور پڑھنا. اگر آج بھی تم جا کے گھر جا کر نیاز دے سکتے اپنے گھر پہ تو ضرور دو امام حسن کی. کباب روٹی لے لو,
ایک روٹی ایک کبابی لے لو, گھر جا کے کتنا 1-2 منٹ ہوں گے, 1 مہینے تک تم پروٹیکٹڈ رہو گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور روز امام حسن کے نام پہ 18 صلوات پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا. امام حسن کی نیاز اچھا بتا ہی دیتا, 15 تاریخ کو امام حسن کی دو, 3 تاریخ کو مولا حسین کی دو, 8 کو مولا عباس, اور 22 تاریخ کو چھٹے امام کی. یہ 4 نیاز میں نے بہت بڑا لندن امریکہ میں, اور پورا یہ چلا تھا. یہ 4 نیاز اگر تم ہر گھر میں, کوئی آپ کو خرچے کی بات نہیں کر رہا, ایک روٹی ایک کباب گھر پہ بننے میں کتنی دیر ہوتی ہے. یہ نہیں بول رہا مولا کہ 10 چیزیں دو 1 لاکھ آدمی کو بلاؤ, نہیں, ایک ہی تم اپنی فیملی کے ساتھ کرو, لیکن 4 نیاز رکھو. 3 کو مولا حسین, 8 مولا عباس, 15 مولا حسن, اینڈ 22 چھٹے امام کی. یہ 4 نیاز اگر تم گھر میں دو گے, اس گھر میں رزق رک ہی نہیں سکتا. یقین کو بھی پیدا کرنا ہے. اللہ رازق ہے, لیکن اس کا رزق ان کے ذریعے بڑھتا ہے. بانٹنے والے یہ بانٹنے والے, ان کے صدقے میں اللہ دے گا تمہیں. بارہ